بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت میں میاں بیوی کی زندگی کیسی ہوگی اور جنتی بیویوں کا حسن کیسا ہوگا؟ کم یا زیادہ درجے والے رشتہ داروں سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو آئیے ان تمام سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے میری کہ یہ ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو ناظرین، مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت یا پھر جہنم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کیا جنت اور جہنم کو بنا دیا گیا ہے؟ تو دوستو، ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام اور اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام ہے جنت، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور سزا کی اسی جگہ کا نام ہے جہنم۔ تو آج ہم آپ کو جنت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید آپ نے آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں۔ جنت اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یہ بدلہ ہے ان تمام اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ قرآن اور روایتوں کے مطابق ایک خدا جگہ ہوگی جو ہمارے لیے اس زمین کے مقابلے میں اربوں نہیں بلکہ کھربوں گنا زیادہ وسیع اور عریض ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنت کے کسی بڑے شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ یا ایک معمولی سا قصبہ ہماری اس زمین کے برابر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اب تو ساری جگہیں بھر چکی ہیں، میرے لیے کیا بچا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی ملکیت کے برابر جگہ مل جائے تو کیا تو خوش ہوگا؟ تو بندہ عرض کرے گا، ہاں یا رب، کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی ملکیت کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ بھی ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہے کہ اگر گھڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ بار بار جنت اور اس میں ملنے والی لذت اور عیش کے آرام کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ ایک آیت میں فرمایا کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، یعنی کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، اور ایک آیت میں فرمایا کہ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشمی لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ اسی طرح سے ایک آیت میں فرمایا کہ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذت والی شراب پئیں گے، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے پانی کے چشمے، دودھ، شہد اور شراب کی ندیوں، پھلوں، باغیچوں، پرندوں کے گوشت نادر اور بہش قیمتی مسندوں اور حوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دوستو، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا استقبال کرنے والے فرشتے السلام علیکم کہہ کر ان کا استقبال کریں گے، بہت اچھے انداز میں مبارکباد دیں گے
جس پر جنتی لوگ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ کہنا کریں گے۔ جب جنتی ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، اور جب بات چیت ختم کریں گے تو الحمدللہ یا رب العالمین کے پاکیزہ کلمات ادا کریں گے۔ جنتی لوگ کوئی فضول بیہودہ جھوٹی اور باتیں نہیں کریں گے اور نہ ہی سنیں گے۔ جنت کی حوریں اہل جنت کے لیے سامان لت مہیا کریں گی، مگر یہ حوریں آوارہ مزاج، بے پردہ اور بے حیاء نہیں ہوں گی اور غیر محرموں سے آنکھیں ملانے والی ہوں گی، بلکہ انتہائی شرم اور حیا کی مالک، نیک سیرت، با پردہ ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے چھونا تو بہت دور کی بات ہے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ صرف اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ داڑھی اور مونچھ کے بال بھی نہیں ہوں گے۔ عمر 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی، اور اہل جنت کا ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے۔ پسینہ آئے گا لیکن اس میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں ہمیشہ صحت مند رہیں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ ہی انسان بوڑھا ہوگا۔ جنت میں کوئی بھی شخص تنہا نہیں ہوگا، ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی، اور یہ دونوں بیویاں بنت آدم سے ہوں گی۔ دنیا کی ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور انہیں حسن اور جمال سے نوازیں گے، جو جنت میں پیدا ہونے والی عورتیں یعنی حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ ان عورتوں کو نئی پیدائش کے بعد کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خاص مخلوق ہے جو جنت میں نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ حوریں کس چیز سے بنی ہیں، حوریں کیسے پیدا ہوئیں، یہ کون لوگ ہیں اور ان کا حسن کیسا ہوگا؟ تو دوستو، حور وہ عورت ہے جس کا حسن اتنا زیادہ حسین ہوگا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں گی، اور ان کے جسم کی روشنی اور صفائی اس قدر ہوگی کہ ان کے کپڑوں کے پیچھے سے پنڈلیاں تک نظر آئیں گی، اور ان کی جلد اس قدر شفافاً اپنا عکس آئینے کی طرح دیکھ سکے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے محلوں میں وہ عورتیں ہوں گی جو اپنی نظریں نیچے رکھنے والی ہوں گی، نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ وہ بالکل پاکیزہ ہوں گی اور ان کا رنگ موتی اور یاقوت کی طرح چمکتا ہوگا۔ ایک قول کے مطابق حور وہ ہے جس کی آنکھ کا سفید حصہ بہت چمکدار ہو اور سیاہ حصہ گہرا کالا ہو۔ گورا رنگ حسن کا آدھا حصہ ہوتا ہے، جب گورے رنگ کے ساتھ خوبصورت بال ہوں تو حسن مکمل ہو جاتا ہے۔ حور کا مطلب ہوتا ہے وہ جوان عورت جو حسین ہو، گوری ہو، سیاہ آنکھوں والی ہو، اور ان عورتوں کو کہتے ہیں جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہیں جنہیں نہ کسی انسان نے پیدا کیا، نہ ہی کسی جن نے۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انہیں خاص انداز میں بنایا ہے، وہ ہمیشہ کنواری ہوں گی، دلکش محبوب اور جنتی مردوں کی ہم عمر ہوں گی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حوروں کو عرش سے نازل ہونے والی رحمت کی بارش کے قطروں سے پیدا کیا۔ ہر حور کے لیے جنت میں ایک خیمے کی جگہ مقرر کی ہے جو 40 میل چوڑی ہے۔ جب اللہ کا دوست تیرے اس کے پاس جاتا ہے تو خیمے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ ہرے فرشتوں اور خدمتگاروں کی نگاہوں سے بھی چھپی ہوتی ہیں۔ ان کی حفاظت اور پردہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، جنت میں ایک نہر ہے جسے بدق کہا جاتا ہے۔ اس نہر پر یاقوت کے کہوبے آ جاتے ہیں جن کے نیچے سے لڑکیاں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتی ہیں۔ جنتی لوگ آپس میں کہیں گے چلو بدق کی طرف چلتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان لڑکیوں سے مصاحبہ یاد کریں گے، اور اگر کسی جنتی کو کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ اس کی کلائی کو چھوئے گا اور وہ لڑکی اس کے پیچھے چل پڑے گی۔ اسی وقت اسی جگہ ایک نئی لڑکی پیدا ہو جائے گی، اور اسی طرح جنت میں کچھ نہریں ایسی ہوں گی جو لڑکیاں اگاتی ہیں۔ یہ لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی مختلف آوازوں میں کرتی ہیں جنہیں سن کر انسان حیرت میں پڑ جائے گا۔ وہ کہتی ہیں ہم ہمیشہ رہیں گی، کبھی مریں گی نہیں، ہم لباس پہننے والیاں ہیں، کبھی بے لباس نہیں ہوں گی، ہم نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں، کبھی بھوکی نہیں ہوں گی، ہم سکون میں رہنے والیاں ہیں، کبھی رنج و غم میں نہیں جائیں گی،
اور شہدہ جنت کی خاص حوریں کو جب اس نہر میں ڈبویا جائے گا تو وہ چاند کی طرح نظر آئیں گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جنتی مردوں کے پاس نیچی نگاہوں والی ہم عمر کی حوریں ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ آپس میں ہم عمر ہوں گی یا اپنے شوہروں کے برابر کی عمر کی ہوں گی۔ اس ہم عمری کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان میں محبت، ان لگاؤ، دوستی اور سکون ہوگا جو شوہروں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں حوروں اور دنیا کی نیک عورتوں کی عمر 33 سال ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور جنت میں جانے کی دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی داخل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں نئی پیدائش میں جوان بنا دے گا اور وہ کنواں اور اسی طرح کی صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے والے تمام مرد اور عورت جوان ہوں گے، کوئی بھی بوڑھا یا بچہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے باغات، انگور اور نوزیب ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ ان عورتوں کی چھاتیاں گول اور خوبصورت ہوں گی، لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھتی ہوں گی، نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہوگا نہ ہی کسی جن نے، اور وہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ جنتی لوگ جب جنت میں اپنے ماں باپ، بیوی، بچوں یا رشتہ داروں کو دیکھیں گے تو ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور وہ شکر ادا کریں گے۔ وہ جذبات سے بھرپور انداز میں کچھ یوں کہیں گے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا، اور وہ کہیں گے یہ وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اگر ان کے ماں باپ یا عزیز بھی نیک ہوں اور ان کے درجے بلند ہوں تو جنتی کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں کہ تو نے مجھے میرے اہل و عیال اور اولادوں کے ساتھ جمع کیا۔ ان کے الفاظ شکر، محبت اور قرب الہی سے لبریز ہوں گے اور فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہو، بس جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں جانے اور وہاں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔